آدمی اگر دیانتدار ہے لیکن اقتدار کی ہوس کا مرا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ جو ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی جرابیں پھٹی ہوئی ہوتی تھی فلانا، نہیں، یہ غلط ہے. چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں. یہاں لیٹ می ایڈ ایک پارلیمنٹرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں، اس کو توڑتی مروڑتی ہیں، ان میں گند ایڈ کرتی ہیں، اینگلنگ کرتی ہیں، ان کی حالت ایک ایسے بوڑھے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو، اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں. آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر. تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے. اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا، اس جھوٹ پہ، اس گندگی پہ، غلاظت پہ، ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے. میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا. 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. شادی والے گھر میں جاتے تھے، اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا، گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے، ان کی رتل تو دیکھیں. تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے. کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو، اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے. تو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی ایک آرگیومنٹ ہے میرا. میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں. پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں، وہ بڑبڑ باتیں کرتے ہیں، آرگیومنٹ کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر 2011 میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے سفاک ہیں، یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں، تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کو پاگل ہو کو بھس برائے بھیجا نہیں ہے کہ 2011 جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے. جاپان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں، اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں. میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا، اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں. اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیا ڈھیٹ اولادیں سوار کی ہوئی ہیں، جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں، بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں، خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے، معاف کیجئے اتنا 3rd کلاس سمجھتے ہیں اسے کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے. جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، خاک اڑتی تھی کل تک وہاں. ٹھیک ہے، یہ وہاں جاتے ہیں. ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم، چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے. ان کو علاج بارے میں نہیں، جانتے ہیں کہ 3rd کلاس ہے اور گھٹیا ہے. یہاں 2 نمبر دعائیں ہوتی ہیں. یہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ ملک ہے، ایک ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ. ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، کہیں کو 8 یا 9 پیشنٹ دیکھے، انہوں نے اس کو سمن کر عدالت میں طلب کر لیا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے، تو ڈاکٹر ہے کسائی ہے کیا ہے، تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے؟ یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا، چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے. کہے گا فلاں لیب سے کرائیں، ٹیسٹ بھی لکھ دے گا، دوائیاں بھی لکھ دے گا. اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا.
ان کی بےہودگی, ان کی بدذوقی, بدتمیزی, ان کے ظلم کا, ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائگنوز کر لیا ہے, اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ. اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو, دوائی کیوں لکھ رہے ہو؟ لیکن نہیں ہو رہا ہے, حسن نثار صاحب کارروائیاں ڈالتے ہیں. ہمارے پل پاس بنانا ہو لاسٹ ٹائم آپ بڑا آئے تھے جس سر, کا ذرا خبر بنے گی. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر تو سیاست دانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں. میرے خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی. آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان, لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ, وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا. اینڈ آئی ایگری ود یو سر. اب یہ پھٹی ہوئی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں, یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر. پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں, میرا خیال ہے سے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو کیبنٹ مشن تھا 46 میں آیا, کیا نام تھا اس کا آپ مجھے بتائیں. میرے بڑھاپے کا یہی ایک عیب ہے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ذرا. اس وقت تک تو ود ان دا یونین آف انڈیا جناح صاحب رہنے کو تیار, کنفیڈریشن کے لیے تیار تھے. یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی, کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی, اکوموڈیٹ کرتی, اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا. چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے مجٹ. یہ یوتھ انٹرنشپ پروگرام ہے, لیڈیز ہیلتھ ورکر, اور یہ کافی لمبی ہے, ایک بڑا پلندہ ہے. کی قسم کو ڈیسنٹ آدمی ہونا کو تھوڑی سی بھی جس کو وہ دن میں تیسری دفعہ اپنی شکل دیکھنی پڑ جائے نا تو بندہ ویسے ہی ہوادار ہو جاتا ہے. یہ یوسف حسانی ہے, ان میں کوئی سنتوش کمار ہے, کوئی حسن کے مجسمے ہیں, یہ رابرٹ ریڈفورڈ ہے. یہ اچھا, یا تو یہ اپنی جیب سے کر رہے ہو. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. وہ کو 100 موٹو لے لے. میں تو اچھا 500 بار لکھ چکا ہوں کہ یار تمہاری شکلیں دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں آئی سورس. نظر کو بندہ بڑا کوئی عالی شان ہو. اچھا, جو عالی شان ہوگا وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. بہرحال یہ رونا میں 500 بار رو چکا ہوں. ٹھیک ہے حسن صاحب, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ ای میلز پروگرام میں مزید شامل کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. بھارت سے ہمیں بہت زیادہ ای میلز آتی ہے حسن صاحب, سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ پرسنلی مجھے بھی, اور ہم کے جو فیس بک پیجز ہیں اس پہ لوگ بہت سارے سوالات بھیجتے ہیں. ہم سب نہیں پوچھ سکتے, کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم شامل کر سکیں وہ کریں. مودی صاحب کے حوالے سے ایک پوچھا سوال, انہوں نے کہا کہ وہاں پر قانون سازی کی جا رہی ہے کہ ان کا تمام جو بلیک منی ہے وہ واپس لے کر آئی جائے بھارت کے اندر. پاکستان میں اس طرح کوئی ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اس سے ایک بات مجھے خیر پہلے بھی اندازہ ہے, لیکن اس سے تو طے ہو جاتی ہے کہ نریندر مودی صاحب اقلیتوں کے بارے میں انفیئر ہوں, خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ اور سلوک. لیکن وہ کم از کم چور ڈاکو نہیں, لٹیرا نہیں, اسی لیے وہ یہ کام کر سکا. اب اگر آپ کو یاد ہو تو 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے شاید, جب یاد نہیں, میں نے قسطوں میں کالم لکھا تھا کہ پوری دنیا میں یورپی یونین سے لے کے سوئٹزرلینڈ تک, یونائٹڈ نیشنز تک, میرے پاس ساری وہ تفصیلات موجود ہیں کہ یہ ہو چکی ہے قانون سازی, لیجسلیشن موجود ہے کہ بھئی ان ملکوں کا پیسہ جو ہے واپس جائے. یہ جو چور ڈکیت حکمران ہیں خاص طرح کے ملکوں کے, یہ اپنے ملک میں چوریاں ڈاکے کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں. نتیجے میں ملک میں جہالت ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے, محرومی ہوتی ہے, جس کے پھر نتیجے میں جرائم, انتہا پسندی, یہ ٹیررسٹ, اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. چونکہ ایک تو جہالت ہوتی ہے, دوسرے ضرورت ہوتی ہے, اینگر ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں یہ تب ہوگا جب یہاں بھی کوئی ایسا شخص اقتدار میں ہوگا جو خود ڈاکو نہ ہو, جس پہ مالی الزام, بھلے اس میں کتنے الزامات ہوں, وہ فائنینشیل ہائیجین اس کی ایسی ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے, اور
جیسے میں نے پہلے کچھ باتوں کے حوالے سے کہا، یہ آج نہیں تو کل یہ بھی ہونا ہے. اس کی وجہ ہے اب اس سے ویسٹ بھی تنگ آ گیا ہے کہ یہ جو چور ڈکیت اپنا ملک کھوکھلا کر کے ہمارے خلاف نفرت پھیلتی ہے، وہاں یہاں آ کے پیسہ گل سڑ رہا ہوتا ہے. اور ان کی فلسفی بڑی سادہ ہے کہ یہ پیسہ تو کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. آپ تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ ہمارا تو بن کباب بھی ہٹ نہیں ہوا. وہ چونکہ جو سپیریئر قومیں ہیں انہوں نے تو یہ مطلب یہ جو اتنے بڑی چینز آپ کھانے پینے کی دے رہے فاسٹ فوڈ کی، کیا بیچتے ہیں یہ؟ F-16 تو آپ سے نہیں بنتا جی، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات. آپ مریخ پہ نہیں جا سکتے، آپ کے پلے کچھ نہیں، سمجھ میں آتی ہے بات. اوے بھائی انہوں نے فضول قسم کے بن کباب، یہ چٹنیاں، پتہ نہیں کیا، یہ گند بلا بیچ لیا پوری دنیا میں. آپ اپنے پائے نہیں بیچ سکے، آپ اپنی نہاری نہیں بیچ سکے. سو پیسہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں آنا تو ان کا ہمارے پاس ہی ہے. بٹ یہ کسی طریقے سے آئے، یہ اپنے ملک کی چوری ڈکیتی، اس کو ایون ویسٹ اب ڈسکریج کر رہا ہے. پاکستان میں بھی یہ ہونا ہے، لیکن صرف اس وقت جب کوئی عمران خان جیسا بندہ ہوگا جو درویش آدمی ہے ویلا فارغ. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ای میل آئی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں اگر کسی انسان کے کردار کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو کیسے کی جائے؟ یہ بڑا ویسے ویری انٹرسٹنگ، بہت خوبصورت اور بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ اب لوگوں کے پاس کسی چیز کے لیے بھی ٹائم نہیں. سو آپ میرے بارے میں پرکھتے ہوئے یو ڈونٹ ہیو انف ٹائم اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے، اچھا اس میں میرا یہ اوریجنل جواب میرا نہیں ہے، یہ میرے بزرگ ایک بات کیا کرتے تھے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مائی فادر اینڈ مائی گرینڈ فادر، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں جلدی کسی شخص کے بارے میں نتیجے پہ پہنچنا ہو تو اس کو اس کے رشتوں کی ایج کو سامنے رکھ کے ماپو، اس کے قد کاٹ کا پتہ لگ جائے گا. یعنی جس بندے کے بچپن کے دوست بھی ہیں، اسکول ڈیز کے بھی انٹیکٹ ہیں اس کے رشتے، کالج کے بھی، یونیورسٹی کے بھی، بات کے بھی، تو اس کا مطلب ہے اس میں دم ہے، اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. چونکہ یہ ایک لجپال آدمی ہے، اس کے ظاہر ہے جس کے اگر کے جی سے کلاس 2, 3, 4, 5 کے بھی آپ کے کلاس فیلوز چل رہے ہیں، کالج کے بھی، یونیورسٹی کے بھی، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے میں اتنا دم ہے کہ اس کے رشتے اتنے دیر پا، اس کا مطلب ہے اس کے رویے ٹھیک ہوں گے. ادروائز یو ول کم اکراس اے لاٹ آف پیپل زندگی میں جن کا کوئی ارد گرد ہوتا ہی نہیں، وہ بڑے ٹوڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آج یہاں ہیں، آج آپس میں بڑی گپ شپ ہے، کل تو سارے رشتے پیچھے چھوڑ گئے، ان کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا. میں بھی زندگی میں ایسے 2-4 لوگوں کو جانتا ہوں، اور شاید میرے پہ یہ اس تربیت کا اثر تھا کہ الحمدللہ میرے پاس تو